ہمارے ابو نے تو قسم کھائی گئی کہ ہمیں ایک لمحہ ساتھ نہیں گزارنے دیں گے. تم بھی سوچتے ہو کہ میں کتنی بد سلیقہ ہوں نا؟ نہیں سوچتا کیونکہ تم ہو ہی نہیں. کیا ہو گیا شہرین؟ آئی تھنک تم اوور تھنکنگ کر رہی ہو. آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیسا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. کیوں لائے آپ مجھے یہاں پہ؟ جب سے ہماری منگنی ہوئی ہے نہ میں آپ کے ساتھ سیف فیل کر رہی ہوں نہ سیکیور فیل کر رہی ہوں، بلکہ نروس ہو جاتی ہوں. ایسا کیوں؟ کیا شیری فہام کے ساتھ اپنی منگنی کے باوجود خود کو سیف اور سیکیور محسوس نہ کرنے کی وجہ سمجھ پائے گی؟ اور کیا شیان کی اپنی ماں سے کہی ہوئی یہ بات کہ ان کی بیٹی اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے شیری کے بارے میں کوئی نئی بات سامنے لائے گی؟ رات کو انسا لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے وہیں بیڈ پر سو جاتی ہے، جبکہ لیپ ٹاپ بھی اسی کے پاس بیڈ پر رکھا ہوتا ہے. انسا کو اس طرح سویا دیکھ کر انس آرام سے لیپ ٹاپ اٹھاتا ہے اور اسے سائیڈ پر رکھ دیتا ہے تاکہ انسا آرام سے سو سکے. صبح جب انسا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ انس سے بات کرتے ہوئے خود ہی کہتی ہے کہ تم بھی سوچتے ہوگے کہ میں کتنی بد سلیقہ ہوں. یعنی اسے خود احساس ہوتا ہے کہ رات کو کام کرتے کرتے لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی سو جانا شاید اچھا انداز نہیں ہے. لیکن انس انسا کی یہ بات سن کر فوراً کہتا ہے کہ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں سوچتا کیونکہ تم ایسی ہو ہی نہیں. انس کی یہ بات انسا کے لیے ایک تسلی والی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ انسا کو بد سلیقہ نہیں سمجھتا. اس کے بعد انسا انس سے ایک اور بات کہتی ہے کہ بندہ خالی پیٹ ہو جائے تو چلتا ہے لیکن لباس اچھا ہونا چاہیے. انسا کی یہ بات بھی اسی انداز میں ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اچھا لباس ہونا ضروری ہے. پھر انسا دوبارہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے. وہ کام میں اتنی مصروف ہوتی ہے کہ انس اس کے لیے کھانا لے کر آتا ہے. انس اسے دیکھ کر اشارے سے کہتا ہے کہ پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد اپنا کام کر لینا. یعنی ایک طرف انسا اپنے کام میں مصروف ہے تو دوسری طرف انس اس بات کا خیال رکھ رہا ہے کہ وہ پہلے کھانا کھائے اور پھر دوبارہ لیپ ٹاپ پر کام کرے. اسی دوران شایان اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اس سے ایک ایسی بات کہتا ہے جس پر یقیناً اس کی ماں کی توجہ شیرین کی طرف جائے گی. شایان اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ شایان کی یہ بات ابھی ایک سوال ہی بن کر سامنے آتی ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کو شیرین کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا گفتگو ہوتی ہے یہ معاملہ ابھی واضح نہیں کیا گیا. ادھر دوسری طرف فہام کی کہانی میں بھی منگنی کے بعد ایک عجیب سی بے چینی نظر آتی ہے. فہام کی شیرین کے ساتھ انگیجمنٹ ہو چکی ہے لیکن شیری اس رشتے کے بعد خود کو پہلے جیسا مطمئن محسوس نہیں کر رہی. فہام شیری سے کہتا ہے کہ تمہارے ابو نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہمیں ایک لمحہ بھی ساتھ نہیں گزارنے دیں گے. یعنی فہام کو اس بات کی شکایت ہے کہ شیرین کے والد دونوں کو ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں دے رہے. لیکن شیری فہام کی اس بات سے آگے ایک بہت اہم بات کہہ دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جب سے ہماری منگنی ہوئی ہے نہ میں آپ کے ساتھ سیف فیل کر رہی ہوں اور نہ ہی سیکیور، بلکہ میں نروس ہو جاتی ہوں. پھر شیری فہام سے سیدھا پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں ہے. یہاں شیری کی بات فہام کے لیے بھی اچانک سی محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے اس احساس کو فوراً سمجھنے کی بجائے پوچھتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے شیری. فہام پھر کہتا ہے کہ آئی تھنک تم اوور تھنکنگ کر رہی ہو. یعنی اس کے خیال میں شیری شاید بات کو زیادہ ہی سوچ رہی ہے اور اسی وجہ سے خود کو نروس محسوس کر رہی ہے. لیکن شیری اس جواب سے مطمئن نہیں ہوتی. وہ غصے میں فہام سے پوچھتی ہے تو پھر کیا ہے، کیسا ہے، کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں پر؟ یوں شیری کے سوالات ابھی جواب طلب ہیں کیونکہ وہ خود فہام کے سامنے یہ بات رکھ چکی ہے کہ منگنی کے بعد اسے اس کے ساتھ سیف اور سیکیور محسوس نہیں ہو رہا. دوسری طرف فہام اس احساس کو اوور تھنکنگ قرار دے رہا ہے لیکن شیری اس وضاحت کو قبول کرتی نظر نہیں آتی. مجھے تو لگتا ہے شایان کی بات سن کر اس کی ماں شیری کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرے گی کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے. شاید شیری فہام سے دوبارہ یہی سوال کرے کہ اسے وہاں کیوں لایا گیا ہے، جس سے دونوں کے درمیان موجود بے چینی مزید واضح ہو جائے گی. تو آپ کے خیال میں شایان اپنی ماں سے شیرین کے بارے میں یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ آپ کے مطابق شیری فہام کے ساتھ سیف اور سیکیور محسوس کیوں نہیں کر رہی؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں.